آداب پیش ہے اس سے میری پہلی ملاقات، کہانی کا پہلا حصہ، جسے لکھا ہے ابھتاج جی نے۔ ملک میں چھپی تھی وہ کوئی گیت گا رہی تھی، بہت میٹھا مدھر کشش بھرا کشش بھرا تھا وہ گانا۔ آپ لوگ سننا پسند کرو گے نا؟ پھر یاد کوئی آ رہا ہے، آج بھی میں کیا کروں، کوئی نہیں ہے دور بھی یا پاس بھی، میں کیا کروں۔ مسوری کی عالیشان پہاڑیاں، ہلکی سی پرت دوریا برف کی، اور چیڑ کے اونچے لمبے آسمان چھوتے گولاکار جھرمٹ بنائے ہوئے پیڑ، اور ان پیڑوں کے نیچے خود کو خود میں ہی سمیٹتے ایک لکڑی کے بینچ پر بیٹھی ہوئی ایک حور جیسی ایک دلکش پری، ایک بےحد خوبصورت حسینہ، بےحد اداس سور میں غزل گا رہی تھی، جسے آپ نے ابھی ابھی سنا۔ اس کا حسن برقعے سے باہر آنے کو جیسے ترس رہا تھا، تڑپ رہا تھا، مچل رہا تھا، جیسے کوئی فاختہ قفس سے باہر آنے کی لگاتار کوشش کر رہی ہو۔ اس کی مین سی کاجل کھچی آنکھیں بند تھیں، پر اچانک کم کپانے لگی، جیسے اسے پتہ چل گیا کہ کوئی اور بھی اس کے آس پاس موجود تھا۔ آپ پوچھ رہے ہو میں وہاں کیا کر رہا تھا؟ ارے بھائی، میں تو وہاں مسوری میں چھٹیاں منانے گیا تھا۔ غزل ختم کرتے ہی اس نے برقع اٹھایا، میری اور غصے سے دیکھا، کھول کر دیکھا، اور چلائی، لا حول ولا قوت، اللہ قسم بے حد بدتمیز ہیں آپ، میرے اتنے قریب آ کر بیٹھ گئے چپ چاپ، اور مجھے پتا بھی نہیں چلا۔ میرا خاوند آس پاس ہی ہوگا، شکاری ہے موا، آپ کو دیکھا تو سیدھے گھٹنے پر گولی چلا دے گا۔ آپ کا تعارف دینے کی زحمت فرمائیے گا جناب۔ وہ تہذیب سے شرماتے ہوئے بولی۔ میں نے جواب دیا، ارے محترمہ، جو پیاری سی غزل آپ ابھی ابھی گنگنا رہی تھی وہ میری لکھی ہوئی ہے، ابھلاج کہتے ہیں مجھے،
او رشک قمر حسینہ، سنتے ہی وہ اپنی جگہ سے فوراً اٹھ کھڑی ہوئی. اس کے چہرے پر آشچر اور خوشی دونوں رقص کر رہے تھے. اس نے برقع اٹھایا. ایک معجزہ سا ہوا. ایک ساتھ جیسے ہزاروں چاند جگمگا اٹھے ہوں. بجلی سی کوند گئی. ڈھلتی شام کا اندھیرا جیسے خود بخود غائب ہو گیا. بھگوان کے لیے آپ یہاں سے رفو چکر ہو جائیے گا. وہ کرم جلا حرام زادہ آتا ہی ہوگا. میں ہر روز اس کے ساتھ یہاں آتی ہوں. وہ خرگوش اور ہرن مارتا ہے. میں آپ کی غزلیں گاتی ہوں. لگتا ہے مجھے کئی سالوں کی عبادت کا صلہ آخرکار پروردگار نے دے ہی دیا. ہر روز، ہاں لگ بھگ ہر روز میں اسی بینچ پر آ کر بیٹھ جایا کرتا، اس کی تلاش میں، یہ سوچتے ہوئے کہ کسی نہ کسی دن اسی جگہ کے آس پاس وہ ضرور ملے گی مجھے. کئی دنوں تک نہیں دکھائی دی وہ، لیکن ایک دن اچانک دکھ گئی وہ مجھے. جانتے ہو اس دن بھی وہ میری ہی غزل گنگنا رہی تھی. مجھ کو دیا تو نے صلہ، تجھ سے نہیں اب ہے گلا. جس کو تلاشا ہر جگہ وہ آج آ کر خود ملا. شاید پروردگار کو شکرانہ ادا کر رہی تھی کہ اس نے اسے اپنے پسندیدہ محبوب شاعر ابھیلاش سے ملوایا. سلام دعا کے بعد میں نے پیار، محبت، ادھیکار، شکایت، ان ساری بھاوناؤں کو مشرت کر کے پوچھا اس سے، کیا ہوا؟ کہاں غائب تھی محترمہ اتنے دنوں سے آپ؟ اس نے فوراً اپنے برقعے کو نکال کر دور پھینک دیا اور مڑ گئی. اپنی پیٹھ مجھے دکھائی اس نے. میں نے حیرانی سے دیکھا. کم سے کم 20 جگہ پر سگریٹ سے جلائے جانے کے نشان تھے. اس نے آپ کو میرے ساتھ بات کرتے ہوئے دیکھ لیا تھا. گوری گوری پیٹھ پر انیک لال بدنما داغ تھے. ایک نہیں انیکا ایک. کوئی بھی جگہ نہیں بچی تھی، سب جگہ داغ ہی داغ. جیسے بھارت کی ایک پاک زمین پر محمد غزنوی کی تلواروں سے بنے گہرے زخم. میں وہیں بیٹھا ہی تھا کہ ایک حسین یووتی میری اور لپکی. اس نے مجھے لال ربن میں بندھی ہوئی ایک کتاب پھینکی، مجھے آداب کہا، سلام دیا
और जानते हो उसका शीर्षक क्या था? सपनों के राजकुमार, गजलों के बादशाह अभिलाष साहब की चुनिंदा गजलें। वो आपसे बेइंतहा मोहब्बत करती आ रही है जनाब, कॉलेज के जमाने से। मेरा नाम हसरत बानो है। मैं भी आपकी गजलों को दिलो जान से चाहती हूँ, शुदाइयों की तरह। वो खुद एक बहुत बड़ी शायरा है। उसका फोन नंबर लिख दिया है, आप बात कर लेना।